غرض ہے ایک ذرا سی یا بڑا سا کارخانہ کھولے گا تو اس کے پیچھے کی منشا یہ ہوگی کہ میرے گھر کی ضرورتیں پوری ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ مجھے اس کے ذریعے سے اتنی دنیا دے دے کہ میں مالدار ہو جاؤں اور میں لوگوں کی نظر میں باحیثیت ہو جاؤں. یہ منشا نہیں تھی مسلمان کی کاروبار کی لائن میں آنے کی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کاروبار کرایا، تجارت کرائی، کھیتی باڑیاں کرائی. ایسا ایمان مل جانے کے بعد تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے صحابی میں آپ سے کاروبار تو کرا رہا ہوں، میں آپ کو دکان پر تو کھڑا کر رہا ہوں، کھیتی باڑی تو کرا رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے کے مقصد دو ہیں. صرف دو وجہوں پر میں تم سے یہ کام کرا رہا ہوں. کہا جی کیا ہے؟ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ تم اس ذریعے معاش کے ذریعے سے روزی لو تو دوسروں کے سامنے سوال نہ کرو، ہاتھ نہ پھیلاؤ، دوسروں کے سامنے سوال کرنے سے بچ جاؤ اور اپنی ضرورت کو دوسروں سے چھپا لو اور اپنی تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پورا کرو، کسی کے سامنے ذلیل و خوار نہ ہو. ایک شخص کو دیکھا، آپ نے ہٹا کٹا ہے، ہاتھ مضبوط ہے، پیر مضبوط ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ مانگتا پھر رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، تجھے مانگنا نہیں چاہیے، سوال کرنا نہیں چاہیے، تیرے ہاتھ مضبوط، تیرے پیر مضبوط، یا تو کوئی تجارت کر، کوئی کام کر اور اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر اور اپنے پیٹ پال، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال. یہ تندرستی لے کر کے تو سوال کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. آپ کو سوال کرنا، لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہونا بالکل پسند نہیں تھا. اس سوال سے امت کو بچانے کے لیے آپ نے صحابہ کو کاروبار کی لائن میں اتارا، تجارت کی لائن میں اتارا، زراعت کی لائن میں اتارا. پہلا مقصد یہ تھا. دوسرا مقصد کاروبار اور تجارت اور زراعت کرانے کے پیچھے کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری تجارت اور کاروبار اور زراعت سے اللہ کا دین پھیلے، اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو. لہذا آپ نے اپنے صحابی کو ایک یہودی کی دکان کے برابر میں جو کی دکان کھلوائی، اس کی سامنے جو کی دکان، اور آپ نے بازار میں اس یہودی کی جو کی دکان کے سامنے صحابی کو دکان کھلوائی. اور آپ نے دکان کھلوا کر کے یوں کہا، دیکھو اس دکان پر جھوٹ بکتا ہے، اس دکان پر فروڑ بکتا ہے، اس دکان پر دھوکہ بکتا ہے، اس دکان پر خیانت بکتی ہے. میرے صحابی کی دکان پر سچائی بکے گی، میرے صحابی کی دکان پر دیانتداری بکے گی، میرے صحابی کی دکان پر ایمانداری بکے گی. تو دین سے دکان کر کے دکھا. وہ بخل سے دکان کرتا ہے، وہ جھوٹ سے کرتا ہے، تو سچائی سے کر تاکہ لوگ سچائی سے متاثر ہو کر کے یوں کہے دین مذہبی اصل اسلام ہے، مذہب دین ہی پسند کرنے کے لائق ہے. مسلمانوں ستیہ ناش ہو، تباہ اور بربادی ہو. تم نے جھوٹ اور فروڑ اور دھوکہ اور خیانت داری ان تمام چیزوں کو اپنی دکان میں ملا کر کے دین کا نقشہ ہی بدل کر کے رکھ دیا، اسلام کا رخ ہی بدل کر کے رکھ دیا. مذہب اسلام کو پہچانوانے کے لیے اور آپ نے حق اور باطل کو الگ کرنے کے لیے اپنے صحابی کو بازار میں اس لیے اتارا تھا کہ وہاں جھوٹ بکے گا، یہاں سچ بکے گا، وہاں خیانت بکے گی، یہاں خیانت بکے گی، وہاں بے ایمانی بکے گی، یہاں سے ایمان جانا چاہیے. لہذا ایک شخص آتا ہے، یہودی آتا ہے، ان صحابی کی دکان پر آ کر کے کہتا ہے مجھے جو خریدنی ہے. ان صحابی نے فرمایا میرا اللہ کا شکر ہے، آج کی آمدنی اللہ نے مجھے دے دی ہے، جتنا میرا خرچ ہے روز کا اللہ نے وہ مجھے دے دیا ہے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا بھائی ہے میری دکان کے سامنے، اس کی صبح سے لے کر کوئی بھی بکری نہیں ہوئی ہے، کوئی گراہک اس کے پاس نہیں آیا ہے. تم جا کر کے وہاں سے جو خرید لو، اللہ نے آج کا میرا تو کام کر دیا ہے، تم وہاں سے جا کر کے لے لو. اس نے کہا نہیں جی، ہمیں تو آپ سے خریدنا ہے. مسلمانوں ہوش میں آؤ، یہودی جانے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان کی دکان سے، اور وہ یوں کہہ رہا ہے مجھے جو یہاں سے خریدنا ہے، مجھے غلہ یہاں سے لینا ہے. کہا کیوں؟ ہم سے کیوں لینا چاہتے ہو؟ وہاں سے کیوں نہیں لینا چاہتے؟ کہا تم نبی کے غلام ہو، سچائی
सच्चाई के साथ बेचते हो, धोखा नहीं देते हो, फ्रॉड नहीं करते हो, मिलावट नहीं करते हो। हमारे वो भाई हैं, वो मिलावट भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं। जितनी बुराइयां यहूद की दुकान में भरी पड़ी थी, आज वो सारी बुराइयां मुसलमान की दुकान में आ गई। होश के, अकल के नाखून दो। तुम्हें इसलिए नहीं उतारा गया था कारोबार की दुनिया में कि तुम अपने नाम चमकाओ, तुम अपनी शोहरत पाओ, तुम इज्जत दुनिया में तलाश करो। तुम्हें दुकान इसलिए खुलवाई थी कि इससे इस्लाम चमकाना है, इससे दीन चमकाना है, इससे सच्चाई का सबक देना है। तुम्हारा ईमान, तुम्हारी नमाजें कोई आकर के मस्जिद में यहूदी नहीं देखेगा, तुम्हें देखेगा जब तुम बाजार की दुनिया में खड़े होंगे, तुम्हें देखेगा जब तुम कारोबार